اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اما بعد۔ تحفہ السلام علیکم تمام ہی ناظرین اور دیکھنے والوں کو۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں محرم الحرام 1447 ہجری عیسوی کی یہ دوسری نشست آپ تمام دیکھنے والوں کی عقیدت کے لیے ہدیہ ہے۔ اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل 2 محرم الحرام کی گفتگو جہاں ٹھہر گئی تھی، آج اسی نسبت سے دوسری نشست یعنی 3 محرم الحرام کی نسبت سے آپ تمام عزاداران مسلمان مومنین اور سننے والوں کی نذرانہ عقیدت کے لیے اور ان کی سماعتوں کے لیے کچھ نئی انفارمیشن لائے ہیں ہمارے بچوں کے لیے، جن بچوں کے لیے ہم نے یہ تمام سیریز کا آغاز کیا ہے۔ انہیں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ محرم الحرام فقط عزاداری کا نام نہیں، فقط نماز اور قرآن کا نام نہیں۔ مقصد کربلا کیا ہے؟ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ یہ تمام ہمارے بچوں کو پہنچانے کے لیے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی نشست کے ساتھ۔ میں آج کی اس نشست میں آپ لوگوں کی گوش گزار کرتا چلوں کہ آج 3 محرم الحرام 1447 ہجری عیسوی ہے۔ کربلا معلیٰ میں 3 محرم الحرام کی کچھ واقعات جو آپ تمام لوگوں کی سماعتوں کے لیے بتانا اور آپ لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری بھی تھا، اور یہ ہم اپنے اس سیریز کے اندر ساتھ لے کر چلے گے بھی، وقتاً فوقتاً اور دنوں کے حساب سے آپ لوگوں کے لیے ٹاپکس ہم لاتے رہیں گے۔ جیسے کہ آج 3 محرم الحرام ہے، آپ تمام عزاداران اور دیکھنے والوں کے لیے یہ تمام گفتگو جو میں آپ لوگوں کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، ان تمام کی روایات میں نے کتاب مدینہ سے مدینہ تک کی ایک مجموعی کتاب میں سے آپ لوگوں کی سماعتوں میں نظر کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کچھ نئی معلومات دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج 3 محرم الحرام ہے، اور کربلا معلیٰ میں عمر ابن سعد 10,000 کا لشکر لے کے سب سے پہلے کربلا میں وارد ہوا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کربلا میں عمر ابن سعد سے پہلے حر بن یزید الریاحی پہلے سے موجود تھا۔ ابن زیاد کے 10 لشکروں میں سے سب سے پہلا لشکر کربلا معلیٰ میں عمر ابن سعد کے کمان میں بھیجا گیا، جس کی تعداد پہلے 7,000 اور پھر 6,000 سپاہیوں پہ مشتمل تھی۔ سب سے پہلا لشکر عمر ابن سعد کربلا معلیٰ میں لے کے آیا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں حر ابن یزید الریاحی کربلا میں پہلے سے ہی موجود تھا، جس نے امام کو بے یار و مددگار تنہا اس صحرا میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ جب یہ علم ہوا حر ابن یزید الریاحی کو کہ عمر ابن سعد اپنے ساتھ جو لشکر لے کر آیا ہے وہ فاطمہ کے لال امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کرنے کی نیت سے آیا ہے، تو حر ابن یزید الریاحی بہت پشیمان ہوا، پریشان ہوا۔ اور جب حر کو یہ معلوم ہوا کہ عمر ابن سعد کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جنگ کرنے کی نیت سے یہاں وارد ہوا، تو حر ابن یزید الریاحی بہت پشیمان اور پریشان ہوئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ حر اپنے اس کیے پر شرمندہ تھا۔ اسی پریشانی اور پشیمانی میں حر عمر ابن سعد کے سامنے حاضر ہوا اور اس سے ملاقات کی، اور جب حر نے عمر ابن سعد میں وہ خوشی کی لہر دیکھی کہ جو کربلا میں غریب زہرا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت سے کربلا میں آیا ہے، تو حر نے اپنے اندر یہ سوچا کہ یہ میں نے فاطمہ کے لال کے ساتھ کیا کر دیا، میں نے کربلا کے اس تن و تنہا صحرا میں اکیلے چھوڑ دیا۔ اور جب عمر ابن سعد کا لشکر کربلا میں نہر فرات کے کنارے ٹھہر گیا، تو عروہ بن قیس سے جو کہ کوفہ کا بہادر اور ایک نڈر سپاہی تھا، اسے حکم دیا کہ جاؤ اور حسین علیہ السلام سے جا کے پوچھو وہ عراق کربلا میں
کیا لینے آئے ہیں؟ جس پر عروہ نے یہ کہہ کر منع، میں وہی شخص ہوں جس نے کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خط لکھ کر ان کو بلانے کی دعوت دی تھی، اس لیے میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ اسی ہسنہ میں مزید سپاہیوں کے ساتھ عمر ابن سعد کا یہی کلام جاری رہا کہ جاؤ اور امام حسین علیہ السلام سے جا کے دریافت کرو کہ وہ کربلا معلیٰ میں کیا کرنے آئے ہیں۔ جب تمام سپاہیوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط میں آنے کی دعوت دی، اس لیے ہم ان کا آمنا سامنا نہیں کر سکتے، تو ان تمام لوگوں کے چہروں پر ایک پشیمانی اور شرمندگی ظاہر ہوئی۔ اسی ہسنہ میں کثیر بن عبداللہ شیبی، ایک نڈر، بد اخلاق، بدکار اور ملعون شخص جو کوفے کا رہنے والا تھا، وہ آگے بڑھا، اے عمر ابن سعد، مجھے حکم دو، میں امام حسین علیہ السلام سے جا کر یہ پوچھوں کہ وہ کربلا میں کیا لینے آئے ہیں، اور اے عمر، اگر تو یہ حکم دے گا تو میں حسین کا سر کاٹ کر تیرے سامنے بھی لے آؤں گا تو اسے قتل بھی کر دوں گا۔ لیکن اسی ہسنہ میں عمر ابن سعد نے کہا، نہیں، ابھی امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا ہمیں کوئی حکم نہیں ملا، صرف جاؤ اور یہ معلوم کرو کہ حسین ابن علی کربلا معلیٰ میں کیا کرنے آئے۔ اس کے بعد کثیر ابن عبداللہ شیبی اس حال میں نکلا کہ اس نے اپنے کمر کے ساتھ تلوار کو باندھا اور بڑے تکبر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی جانب روانہ ہوا، اور وہ جب ملعون امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب پہنچا تو اونچی آواز میں برے لہجے کے ساتھ، بدکار لہجے کے ساتھ، بری زبان کے ساتھ، ایک برے طریقے کے ساتھ امام حسین کو پکار کر کہتا ہے، اے حسین، اے حسین۔ حضرت نے یہ آواز سنی اور اپنے اصحاب سے پوچھا کہ جاؤ اور دیکھو یہ اتنا بے ادب شخص کون ہے اور اس طریقے سے آواز کیوں دے رہا ہے۔ ابو ثمامہ ساعدی امام کے خیمے کا پہرے دار تھا، وہ آگے بڑھا اور اس کو پہچان کیا، اور اس کے بعد امام عالی مقام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں قربان جاؤں، یہ روح زمین کا بدترین شخص ہے جو آپ کی طرف آیا ہے، جو پاگل، بے باک، گستاخ اور بد زبان ہے، اس کا نام کثیر بن عبداللہ شیبی ہے۔ حضرت نے فرمایا، جاؤ اس سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔ ابو ثمامہ ساعدی جلدی سے اس شخص کے پاس آیا اور کہا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس خیمے میں داخل ہوں اور امام کے سامنے آؤں۔ ابو ثمامہ نے فرمایا، بہت اچھا، لیکن تم اسلحے کے ساتھ حضرت کے خیمے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر تم اندر جانا چاہتے ہو پہلے تم اپنا یہ اسلحہ میرے حوالے کرو۔ کثیر نے کہا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں تمہاری بات نہیں سنتا، بلکہ یہ اسلحہ سمیت میں خیمے میں داخل ہوں گا۔ ابو ثمامہ ساعدی نے کثیر سے کہا، ہاں، ایک شرط پر تو اندر جا سکتا ہے کہ تیری قبضہ تلوار پر میرا ہاتھ ہوگا اور تو میرے ساتھ اس خیمے میں داخل ہوگا۔ کثیر بہت ہنسا اور کہنے لگا، تم میری تلوار کی قبضہ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ ابو ثمامہ نے کثیر سے کہا، اے فاسق و فاجر شخص، امام کی بارگاہ کعبہ کی مثل ہوتی ہے اور کعبے میں ادب کے ساتھ جایا جاتا ہے، نہ کہ اس کے پاس اسلحہ لے کے جایا جائے۔ کثیر کہنے لگا، جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں، لیکن میں تجھے اپنا پیغام نہیں بتاؤں گا۔ جس پر ابو ثمامہ نے کہا، جاؤ، جہنم میں جاؤ۔ مقتل ابی مکف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن سعد نے اپنے ایک دوسرے سپاہی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ اور ادب سے جا کے پوچھیں کہ آپ یہاں کربلا معلیٰ میں کیا کرنے آئے ہیں۔ اسی ہسنہ میں خزیمہ نامی ایک شخص امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ ایک نیکدار اور باکردار شخص تھا۔ امام کی بارگاہ میں آیا، امام نے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ ایک نیک کردار شخص ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ زہیر ابن کین آگے بڑھے اور اس شخص سے پوچھا، خزیمہ، کیا چاہتے ہو؟ کیا لینے آئے ہو؟ خزیمہ، کیا چاہتے ہو؟ خزیمہ نے جواب دیا، میں دنیا و آخرت کے خالق اور مالک بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور ان سے ایک پیغام لایا ہوں۔ خزیمہ نے اپنی تلوار
خیمے کے باہر رکھ دی اور خیمے میں داخل ہوا اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے اپنا پیغام سنا دیا اور پوچھا اور بتایا کہ اے میرے امام، میں عمر ابن سعد کے حکم سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ عمر یہ چاہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ کربلا معلیٰ میں آپ کیا کرنے آئے۔ امام نے کہا جاؤ اور اپنے سردار سے کہو کہ تمہارے ان بے روا خطوط نے مجھے ان صحراؤں بیابانوں میں آنے پر مجبور کر دیا۔ امام علیہ السلام نے جب خزیمہ کا پختہ ایمان دیکھا تو اسے جاتے ہوئے دعا دی اور کہا کہ جاؤ، دنیا و آخرت میں تمہاری شفاعت کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کربلا معلیٰ ایک وسیع و عریض زمین ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ اس زمین پر غریب زہرا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کی کشادہ دلی اور ان کی نیک سیرت سے بہت سے لوگ فوج یزید سے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنی جان کا نذرانہ عقیدت پیش کیا اور قربان ہو گئے۔ امید کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کے مطابق آپ کو کچھ اخلاق اور کچھ اسلوب معلوم ہو چکے ہوں گے جو آپ لوگوں کی گوش گزار کرنا ضروری تھا۔ انشاءاللہ کل تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ 4 محرم الحرام کے حوالے سے آپ لوگوں کی بارگاہ میں کچھ مزید چیزیں لانے کی، کچھ حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اس اپنے پن کے ساتھ، کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔